اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج 11 ستمبر 2019 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا فانی سے کوچ کیے 71 سال ہو گئے ہیں۔ آج ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں نہ تو تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی خدمات بتائیں گے، نہ ہی یہ بتائیں گے کہ قائد اعظم کتنے ذہین تھے، کیونکہ یہ تمام باتیں آپ تمام دوستوں کو یوٹیوب پر بآسانی مل جائیں گی۔ مگر آج جو ہم بات کریں گے وہ شاید آپ تمام دوستوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ قائد اعظم مسلم نہیں تھے بلکہ آغا خانی تھے، اور آپ کے والدین کا تعلق لکھنؤ کے ایک ہندو پریوار سے تھا۔ تو انہی باتوں کا صحیح جواب دینے کے لیے ہم آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنڈلز آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے، اور اگر آپ اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور علامہ محمد اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحریر میں لکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والدین کا لکھنؤ سے کوئی دور کا واسطہ نہیں تھا۔ قائد اعظم کے دادا پریم جی بھائی ٹھکر کا تعلق ہندوستان کے صوبہ گجرات کاٹھیا واڑ سے تھا، اور یہ ہندو تھے۔ ٹکھر کاٹھیا واڑ کے لوہانہ ہندوؤں کی ذیلی ذات ہے۔ پریم جی بھائی نے مچھلی کا کاروبار شروع کیا، جیسے کہ عموماً سمندری علاقوں کے لوگ کرتے ہیں، تو ہندو ہونے کے سبب ان کے خاندان نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ پریم جی بھائی نے اس کاروبار سے خوب پیسہ کمایا، اور امیر ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان سے صلح کی بہت کوشش کی، مگر خاندان والے نہ مانے۔ اس پر ان کے بیٹے پونجا لال بھائی نے اپنے باپ کی وفات کے بعد خاندان والوں کے برتاؤ سے دل برداشتہ ہو کر پہلے پارسی مذہب قبول کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ پونجا لال بھائی کا گھر میں پیار کا نام جینو تھا، جس کا گجراتی میں مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا۔ قائد اعظم کو دیکھ کر تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے والد کیسے ہوں گے۔ بعد میں وہ گجرات چھوڑ کر سندھ چلے آئے۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا، انہوں نے سندھ میں آ کر چمڑا رنگنے کا کام شروع کر لیا۔ یہاں اس گجراتی لفظ جینو کو جب سندھی ادا کرتے تو اسے بگاڑ کر جنواہ کہہ کر ادا کرتے۔ یہ خاندان بعد میں اسی نام سے مشہور ہوا، اور پھر یہ لفظ جنواہ سے آسان اردو میں ہوتے ہوتے جناح بن گیا۔ اس کے پیچھے فقط یہ کہانی ہے کہ اپنے خاندان والوں کی نفرت کے باعث پونجا لال بھائی قائد اعظم کے والد کو اپنی ہندو ذات ٹھکر یا لوہانہ اپنے نام کے ساتھ گوارا نہیں تھی، چنانچہ ان کے بیٹے محمد علی نے بھی اپنے باپ کے نام ہی کو اپنا بنا لیا، اور اسے مزید اسلامائز کرنے کی خاطر اس میں عربی والا ہا لگا دیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جناح کے والد نے جو اسلام قبول کیا تو وہ کوئی شیعہ مسلک نہیں تھا۔ ان علاقوں میں ان دنوں اسماعیلی، آغا خانی اور بہرے مسلک والوں کی بہتات تھی، مگر یہ کوئی ایسے دیندار لوگ نہیں تھے جیسا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ محمد علی جناح تو بالکل ہی دین سے نابلد، اسے ہم جناح کی خوش قسمتی کہیں یا ہم سب پاکستانیوں کی خوش بختی کہ جناح کو اسلام عام انسان کے ہاتھ سے نہیں ملا۔ انہوں نے اسلام علامہ اقبال سے سیکھا۔ جب وہ ہندوستان کی سیاست سے بیزار ہو کر بلکہ دل برداشتہ ہو کر انگلینڈ میں جا بسے تھے، تب علامہ اقبال نے ان کا پیچھا کیا، انہیں مذہب و مسلک کی خرافات سے بلند دین خالص اسلام سے روشناس کروایا، انہیں قرآن پڑھایا، اور یوں انہیں ایک سچا مسلمان بنا کر مسلم لیگ کی قیادت کے لیے واپس ہندوستان آ کر قیام پاکستان کے لیے آمادہ کیا۔ اور علامہ اقبال کو اس ساری محنت کرنے میں 10 سال لگے۔ اس کے بعد لندن سے واپس آ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر قبول اسلام
کر لیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ قائد اعظم اللہ کا ولی ہے، اور جو بھی قائد اعظم کو ولی نہ مانے وہ میرا مرید نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے وقت کے ایک ولی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ولی قرار دیا، کیونکہ ولی فی الشناس ولی، بے شک ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان بنا کر ہم سب کو ایک آزاد مملکت عطا کی، اور 1 سال تک آپ پاکستان کے گورنر جنرل رہے، اور 11 ستمبر 1948 کو علالت کی وجہ سے رضائے الہی سے آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر ہزاروں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ قائد اعظم پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔